اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے دعا ہے سید فاروق شبیر صاحب دی اہلیہ بیمار میں خالق کائنات صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے کہ بچہ دی والدہ فالج انہاں واسطے دعا ہے عزت زہرا دا صدقہ خالق انہاں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور جناب دے علم چے کہ مجلس جڑی ہے حضرت نے جناب سید الشہداء دی بارگاہ اج دی مجلس عابد علی شاہ صاحب نے منت دے طور تے یہ رکھی کہ میرا بیٹا 18 سال دا ہوگا تے میں حضرت علی اکبر علیہ السلام دی بارگاہ نذرانے عقیدت پیش کرا وہ 18 سال تو انہوں نے بچے اس ویلے موجود ہے اللہ پاک انہوں نے زندگی دراز فرمائے اس بچے کو کامیاب و کامران کرے اور انہوں نے زندگی 18 سال ہوئی ہے تو شاعر ہی میرے کو 18 سال تو پہلا تو موجود اس واسطے میں اس کار واسطے ہمیشہ دعا گو ہاں اللہ وحدہ لا شریک اس کار میں ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور اس بچے نے بہت اچھی زندگی خوبصورت زندگی علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ سیرت و صورت بہتر زندگی عطا فرمائے میرے محترم سامنے اس مجلس اعزاز واسطے میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت پاک وچ اللہ پاک نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیتا ہے اللہ بادشاہ ہے اپنی بادشاہت کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم چ کیتا دنیا کے بڑے بادشاہ نے لیکن یہ کوئی نہیں بادشاہ یہ اللہ بادشاہ ہے حقیقتاً اللہ بادشاہ یہ جدو ان دنیا دیا بادشاہ کو اقتدار آتا ہے ادو کدی نہیں سوچیا کہ اور بھی بادشاہ ہے ادو سمجھتے ہیں کہ اسی بھی بادشاہ جدو کسی کے اقتدار میں خطرہ پہنتا نا تو بلکہ اقتدار جانا دستا ہے ادو آتے ہیں جی بادشاہ جو ہے میرا خیال ہے بہت اچھی گل ہے کہ انہوں پہلے ہی بندہ بادشاہ بن جائے تو بہت اچھی گل ہے جنیاں دنیا دیا بادشاہیاں ہیں انہیں سارے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ اللہ ہے یہ قرآن حکیم دی کچھ آیات میں جناب کے سامنے پڑھ دینا انہوں چوں اللہ بادشاہ ثابت ہے کہ اللہ بادشاہ اللہ تو علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور اللہ فرماندہ میری بادشاہت شریک بھی کوئی ایسا بادشاہ ہے کہ ان بادشاہت شریک بھی کوئی نہیں چل میں پہلے آیت مجیدہ پڑھ کے یہ ترجمہ پڑھ دینا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری ہے اللہ فرماندہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اے میرے حبیب ذرا کہہ دیجئے کہ ساری حمد اسی ذات کے لیے ساری حمد اسی ذات کے لیے ہے کس ذات کے لیے آیت مجیدہ جو 3 باری لفظ لم آئے لام میم لم لم جدو اندر نجی عربی یہ مطلب ہے بالکل نہیں ہرگز ہرگز نہیں کدی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا جتنا بھی زور دے سکو تو دے سکتے ہو اس لام میم دی وجہ تو 3 بار یہ آیت مجیدہ لفظ لم ہے پہلا لم خالق کائنات نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي میرے حبیب بندوں سے کہہ دو کہ حمد ساری اس ذات کے لیے ہے کیڑی ذات لم یتخذ ولدا وہ ذات جو اولاد نہیں رکھتی اور بالکل نہیں رکھتی اور قطعاً نہیں رکھتی خالق فرماندہ لم پہلا لم آگے جی لم یتخذ ولدا وہ ذات وہ ہے جو اولاد نہیں رکھتی اس کا کوئی ولد نہیں ہے وہ کسی کا والد نہیں ہے ایک لم دوجا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے وہ بادشاہ ایسا ہے وہ مالک ایسا ہے کہ اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں وڈا شریک تو پتر ہی ہوتا ہے وہی کوئی نہیں آج جنہیں بندے زمیندار بیٹھے ہیں زمین والے یہ سمجھتے ہیں ساری زمین ہے انہوں نے منڈے نہیں سمجھتے ابے کی زمین وہ آتے ہیں ساری زمین میں نہ جن ابے نے وہ آتے ہیں ساری زمین
یہ ابے اپنے توڑتیاں نے ساری زمین ہے، وہ منڈے نے پوچھو زمین کی ہے، وہ آتا یہ تو گیا ساری ہوئی ہے۔ اللہ فرماندہ میرا وہ بھی کوئی نہیں جڑا یہ آکھ سکے میرا ایک پیو ہے۔ سبحان اللہ، میں شریک ہو ہی نہیں دیتا، میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میرا وہ بھی رشتہ کوئی نہیں جڑا حق رکھتا ہے۔ حق بھی دیکھو جی، بیٹا باپ کی ملکیت بائی حق رکھتا ہے۔ اللہ فرماندہ میں وہ حق والا پیدا ہی نہیں ہون دیتا جڑا اٹھ کے کہہ سکے کہ میرا حق ہے، کسی کا حق نہیں، میں احد ہاں، میں واحد ہاں، لا شریک لہ ہوں۔ دو لم آ گیا جی۔ پہلا لم خالق نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دے لم یتخذ ولدا، وہ ہے جو ولد نہیں رکھتا، جو بیٹا نہیں رکھتا، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ایک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسرا خالق نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کے اوپر بھی کوئی اس کا ولی نہیں جو اس کے ذلت سے بچا لے۔ اس کے اوپر کوئی ولی نہیں، نیچے کوئی بیٹا نہیں۔ اچھا جی، اتنے ولی واسطے بھی نہ ولایت نہیں ذرا سمجھ لیے۔ اللہ فرماندہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی سرپرست نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں، اس کے اوپر اس کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ کون ولی؟ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، جو اس کو ذلت سے بچا لے۔ اسے ذلت سے کوئی بچانے والا اوپر نہیں، اس لیے کہ اس پہ ذلت آتی ہی نہیں ہے، اس پہ ذلت آتی نہیں، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں۔ یہ لفظ نے ترجمہ یہی کیتا نے ولی من الذل، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں جو اس کو ذلت سے بچا لے۔ چلو نال نال توحید بھی سنتے جاؤ، نال ولی دا ترجمہ بھی ہن پتہ لگے ولی کینوں آندے نے۔ لوکاں دیاں مجھاں مارن والے ولی نہیں ہوندے، ایتھے جیاں نوں خرک پہ جائے تو آندے نے ولی دی گل جو نہیں سی منی، خرک ہی پہ گئی۔ اوے اللہ دیا بندیا، ولی کینوں آندے نے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر کوئی ولی نہیں جو اس کو ذلت سے بچا لے۔ ولایت کا ایڈا سونا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جو ذلیل ہونے سے بچا لے اسے ولی کہتے ہیں۔ نہیں، میں تجھے ترجمہ بدل کے کرنا، جو ذلیل ہونے سے بندے کو بچا لے اسے ولی کہتے ہیں۔ ایڈا الٹا کے ترجمہ کرنا تو یہ بنتا ہے جس کے اوپر کوئی ولی نہیں نہ ہوتا وہ صرف ذلیل ہی ہوتا، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں کہ اس کو ذلت سے بچا لے۔ خالق فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ دوویں ہاتھ قرآن تے رکھنا تے ہمیشہ رکھ کے گل کرنا، وہ دے اتے کوئی ولی نہیں۔ میں کہنا اللہ دے اتے کوئی ولی نہیں، پھر اسے قرآن تے دوویں ہاتھ نے، وہ دے اتے ولی کوئی نہیں، تھلے وہ دے ولی ہے نہیں۔ سبحان اللہ، مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتے وہ دے ولی کوئی نہیں، وہ واحد ہے، آہد ہے، ترے باری لم ہے جی، نہ کوئی وہ دا بیٹا ہے۔ اچھا اتے ولی کوئی نہیں، تھلے بیٹا کوئی نہیں۔ ایتھے الحمدللہ دنیا داری وچ ولی بھی بیٹھے نے تے بیٹے بھی بیٹھے نے، بیٹے بھی اتنے ہی نے تے ولی بھی اتنے ہی نے۔ دعا کرو بیٹا بیٹا ہی نہ ہوئے جڑا ولی تو تنگ ہو۔ کئی بیٹے ایسے نے جڑے ولی تو تنگ نے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی سوچ آئی ہوندی ہے کہ انہیں مرنے تے گڈی دی چابی میرے کو آؤ، یہ جو چابی دینا ہی نہیں، آخر مرنا تو ایسا وہ چابیاں آخر میرے کو آؤں۔ یہ جڑا ولی دا دشمن ہوئے نا، ولی دی موت اڈیکے، وہ چنگا نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ ہوئے جڑے اتے ولی کوئی نہیں، تھلے بیٹا کوئی نہیں، اتے باپ کوئی نہیں۔ باپ ولی ہوندا جے، باپ ولی ہوندا جے، بچے ہو ولی ہوندا ہے باپ جی اما منن دے تے۔ میں پیا ابا ولی ہوندا جے خدا دا نام، یہ تے ماں نے منوانا نا کہ یہ پتر ولی ہے، کیوں کوئی نہیں تے تھلے وہ بیٹا۔ بھائی میری گل سن لو، میں ابو طالب دا بیٹا جی، تے جے کسے بندے پوچھے یار ہی تانوں میں سدا تے کہڑے نام نال پکاراں؟ فرمایا اس نام نال پکار جے نام نال مینوں زہرا بلاندے نے، او مینوں بڑا پیارا لگدا ہے۔ او تانوں کی آندے نے؟ فرمایا جدوں ام الحسنین مینوں بلایا نا، او آندی ہے یا ابو الحسن، یا ابو الحسن، اے حسن کے بابا۔ علی پسند کرتے ہیں مینوں آکھو حسن کے بابا، تے آپ فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تاکہ کائنات نو پتہ لگے اتے میرا پیو ہے جدا نام ابو طالب ہے، تھلے میرا بیٹا ہے جدا نام حسن ہے۔ وہ ہے جس کے اوپر ولی کوئی نہیں، نیچے بیٹا کوئی ہے۔ بہت شکریہ۔
اللہ کی بادشاہت پیش کرنے لگا. دوسری آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ ناس سے پڑھنے لگا. آخری سورت ہے جی قرآن حکیم دی آخری سورت. یہ 3 لفظ آئے نا جی. اللہ نے اپنے آپ نے منوایا قل اعوذ برب الناس, پناہ مانگو, کہو کہ میں اپنے اس کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الناس, جو ناس کا انسانوں کا رب ہے. میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جو انسانوں کا رب ہے. دوجا مالک الناس, آؤ ترجمہ پڑھو, وہ انسانوں کا بادشاہ ہے. پہلا لفظ کی جی بے رب الناس, وہ انسانوں کا رب ہے. مالک الناس, وہ انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, وہ انسانوں کا معبود ہے. تریوے گلنا سورہ ناس سے ثابت ہو گئی ہیں. وہ انسانوں دا یو رب ہے, انسانوں دا, مسلمانوں دا نہیں. میں خیر کر رہا ہوں, بہت شکریہ. تریوے باری انسانیت دا اللہ نے ذکر کیتا ہے. ویسے کوئی نہ منے, ویسے جہاں رب نہ منے وہ خواندہ ہے انسان ہو کوئی. اللہ جو کہہ رہا میں رب ہاں تے انسانوں دا, میں بادشاہ ہاں تے انسانوں دا, میں معبود ہاں تے انسانوں دا. انسانوں دا جی قبلہ وہ معبود بھی ہے, انسانوں دا وہ رب بھی. جہاں رب ہے نا انسانوں دا, اس واسطے نہ فرعون دی روزی بند کرتا ہے, نہ نمرود دا رزق بند کرتا ہے, قارون کو کھلی چھٹی دیتا ہے, وہ دا کھا کے انہوں ہی پونکتے ہیں, یہ تو رب آتے ہیں. وہ پھر بھی ربوبیت نہیں چھڑتا. اگر ربوبیت نو کسے سمجھنا ہوئے نا جی تو یقین کرو اے ربوبیت دی ایک صفت ہے جڑی اللہ نے ہر ماں تے پیو چ رکھی, ماں پیو چ رکھی. تائیں وہ لفظ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ان 2 ربوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا. آج جڑے ماں باپ رہنا جی انہوں تے لفظ رب آیا جی. ماں باپ واسطے قرآن چ لفظ رب آیا جی. رب دا معنی پالن والا, رب دا معنی پالن والا. اے ربوبیت دی صفت اللہ صرف ماں پیو نو دتی ہے. کمال ہے وہ چاچا جدے وچ ربوبیت دی صفت آ جائے. صدقہ جانا ویسے دتی اللہ نے باپ نو تے ماں. قبلہ بہت قبلہ بیٹھے نے ماں باپ جو صفت ہے. کل کہہ دیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب, یہ دعا جے, اے ہمارے رب نہیں میں سارے ترجمہ کر دینا پالنے, اے ہمارے پالنے والے میرے ان 2 پالنے والوں پر رحم کر کما ربیانی صغیرا, جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے. ایک کمال سمجھو جی, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, محمد اور آل محمد پہ رحمت بھیج جس طرح تم نے رحمت بھیجی ابراہیم اور اس کی آل پر. ایک کمال کا ترجمہ ہے جس طرح کے, جس طرح کے. ایتھے بھی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے جڑا والدین دھیان نال سن لین, میرا بچیاں تے اعتراض نہ کرو کہ میں دا نکل پیا, کہ میں دا نکل پیا, مہربانی کرو. اللہ فرماندا ہے آکھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے پالنے والے میرے 2 پالنے والوں پر, تربیت کرنے والوں پر, میرے مربیوں پر رحم کر. کیسے؟ کما ربیانی, جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے اتنا رحم کر, جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے اتنا ہی رحم کر, جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے. یہ مطلب ہے جنہ چنگا پالو گے اتنا چنگا رحم ہوئے گا. سبحان اللہ. یار پہلی پرورش تو ساڈے ذمہ ہے قبلہ. یہ مطلب ہے جنہ چنگی اسی تربیت کریں گے وہ مطابق اللہ رحم کرے گا. وہ یار تربیت دھیان نہ کرنی چاہیے, اگوں کو پچھلے نور نکل پا ساڈا قصور تو نہیں, اور پیڑا تو نبیاں کا بھی نکل پیا. ویسے تربیت سانو ٹھیک کرنی چاہیے. اینی تہاڈی توجہ ہے, جنی کسے خوبصورت تربیت کی ہے نا اونا اللہ وہ رحم کر دے. میری تربیت جنہیں کی ہے جویں دی اس کی وہ مطابق اللہ وہ رحم کرے. تہاڈی تربیت جویں دی کسے کی وہ مطابق اللہ رحم کرے گا. کیونکہ کما دا لفظ قبلہ موجود ہے, کاف حرف تشبیہ قبلہ بیٹھے نے. کما ربیانی صغیرا, من دونوں پالنے والوں پر اس طرح رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا ہے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس, اے پہلی والی دعا کدے منہ چوں نکلی سی؟ سبحان اللہ. یار پہلی باری اے آیت آخر کسی کے منہ چوں نکلی نا, محمد بولے نا آیت بنتی نے. سب تو پہلے رسول نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے 2 پالنے والوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے.
تربیت ویکھ لے کیسی کیتی ہے، تربیت ویکھ لے کیسی کیتی ہے۔ جدی جیب چوسن والا بولے تو نہج البلاغہ بنتی۔ میں اس پاسے نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں رب تے ناس دا، او الہ ہے تے ناس دا، او بادشاہ ہے تے ناس دا۔ اچھا جی یہ جڑا بندیاں دا رب ہے، تو انہوں پتہ ہے فرعون دا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ ماں جی صفت ربوبیت نہ ہوئے تو سب تو پیڑے دے مگر کھجڑ نہ ہوئے۔ جڑا سبزی آپ کردا نا مزدوری کر کے، انہوں پتہ کر کی پکا ہے۔ جڑا ککھ نہیں کردا وہ شام نو آ کے پوچھدا کی پکایا جی، انہوں آکھو گوبھی پکائی، آندا پھر گوبھی ساڑ لئیے۔ یہ صرف ویلے دی میں شان پہ پڑھنا، یہ ویلے دی شان ہے، باقی نہیں پوچھتے۔ باقی تو سبزی کلی آپ ہوتی ہے، وہ پھر آدھے برا کی آدھے وہ آدھے جتوں چامپاں لبدیاں نہیں کھا لے، اتنے تو گوبھی ہی پکنی ہے۔ اس کدی نہیں آخیا یار برا کوئی گل نہیں تسی کام کر دیو اللہ مینوں بھی کام دے گا، نہ وہ آدھا نہیں تو نہ صحیح اسی تہاڈی گوبھی تے بیٹھے۔ تینوں ایک گل دساں جڑا اپنے تو وڈے نوں آکڑے نا وہی شیطان ہوندا ہی۔ تساں غور ہی نہیں فرمایا، وہ بہتر وڈے نوں آکھو تو تیری گوبھی تے میں بیٹھا، وہ جا نکل جاندا باہر دڑنگے ماردا، وہ دے مگر صرف ماں پھردی ہے۔ ایتھے میرا منشا نہیں جو ویکھیا، ایتھے کوئی منشا ہی نہ بیٹھا ہوئے معاف کرے۔ سمیع اللہ ٹھیک ہے، ثناء اللہ ٹھیک ہے، جڑا آندے رکھ لینے۔ ایتھے میرا ویکھیا جے میٹھا میرا چنگ، ایتھے ویکھیا جے دکاندار آندے نے پیڑا بھی وہی ہے، علامے بھی وہی دے ہے، کام بھی وہی نہیں کرتا، تے کھجل بھی تو دے مگر ہی ہونی ہے۔ یہ نواں تے نہیں ربوبیت، کھلو کے ماں چوک کے جاندی ہے۔ میں کدوں آکھیا چنگا ہے؟ میں کوئی آنی ہے چنگا ہے پیڑا ہے، سارے ہی پیڑا آندے ہو، میں نہیں چھٹ جاتے کدھر جائے گا؟ تو غور نہیں فرمایا جو ربوبیت آندے نے، اور میں نہیں چھٹ جاتے کدھر جائے گا؟ کوہ طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون تیرا کھا کے تینوں بھونک دے، ایدھا رزق ہی بند کر دے۔ اللہ فرمایا او بندے آئی چھٹ گیا ہے، میں ربانیت گیا سکھا۔ اور رب الناس ہے، وہ مالک الناس ہے، کہ بلا وہ بادشاہ بھی ہے، وہ معبود بھی ہے۔ اوکھا انہوں بادشاہ مننا ہے، معبود مننا آسان ہے، بادشاہ مننا مشکل۔ تو اڈی کیا بات ہے، انہی تو جو فرمائی ہے۔ میں پیانا اللہ نو معبود مننا آسان ہے، بادشاہ مننا مشکل۔ میں انہوں ثابت کر دینا، اللہ قرآن دے مطابق مالک الناس بادشاہ ہے، الہ الناس، یہ چارے کول کلا واسطے آئے سن۔ میں تینوں ایک گل دساں، یہ کل تو نام ہی نہ کرائے، کئی بندے کل کراندے ہی نہیں جی، وہ کراندے ہی نہیں، تو مطلب کل بیکار ہو گیا نہیں، یہ ہدایت واسطے آئے نے۔ اللہ فرمایا انہوں کہہ دے قل اعوذ برب الناس، میں رب ہاں تے انساناں دا، مالک الناس بادشاہ ہاں تے انساناں دا، پھر الہ الناس میں معبود ہاں تے انساناں دا۔ معبود مننا آسان ہے، انہوں بادشاہ مننا مشکل ہے، کیونکہ بادشاہ مالک نو آندے نے، مالک حاکم نو آندے نے، حاکم مننا مشکل ہے، حاکم تے بادشاہ مننا مشکل ہے، کیونکہ بادشاہ دا تے حاکم دا حکم مننا پیندا ہے، حکم مننا پیندا ہے۔ آ جڑی نا نماز اے معبودیت واسطے عابد بن کے بندہ او دی عبادت کرتا ہے، روزہ او دی عبادت کرتا ہے، حج او دی عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ قرآن دی مینوں قسم ہے مسیتاں نال عابداں نال بھریاں نے، معقوماں نال نہیں۔ مولا تعالی جزائے خیر دے۔ جننے بندے تانوں حج تے نظر آندے نے، حاجی نظر آؤ گے، نماز کھڑے نمازی نظر آؤ گے، روزہ دار بھی نظر آؤ گے، ایک ہی ہے عبادت۔ عبادت کی دی ہے؟ معبود دی۔ معبود بننا آسان ہے، سردی ہے میں وضو کرنا کچھ نہیں ہوتا، بندے میں روندن تک کچھ نہیں ہوتا، سویرے وضو کریے تو کوئی بندہ میں فوت ہوتا اس گل تو نہیں دیکھا، سردی سے وضو کوئی رولا نہیں، یقین کرو۔ ایک بندہ نماز شروع کر لی، مولوی صاحب ماذ ہوتا اس شروع جدو کر لی تو سیال چ کر لی تو ہاتھ پھٹ گئے، تو کوئی گل نہیں، پھٹ گیا تو کریم شریم لا کے اللہ خیر کرے گا۔ تو کوئی مولوی صاحب نو آندا ہے یہ نماز کا کوئی کوڑ نال بھی تعلق ہے، اے اللہ دے بندے ہوئے جی کریدا، یہ جی عبادت ہے، آخر وضو کرنا ہے تو نماز پڑھنی، پھر پہ آنا عبادت آسان ہے، حاکم مننا مشکل ہے۔
حاکم مننا مشکل ہے. لوگوں ایک گل دسو, یہ مسجد تے مسلے تے عبادت ہوندی اسے واسطے گلی چ نکلے تے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے. کسے حاکم دے حکم اچھے تو یقین کرو, عبادت نماز پڑھنا, میں الحمدللہ روزے رکھ کے 3 مجلساں میں پڑھنا, کوئی رولا نہیں. عبادت ہے وہ سوکھا کام. بندے میرے منہ لوگ سوکھا ہی ہے, سوکھا ہی, قرآن دی قسم سوکھا. معبود نماز پڑھنی ہے کی یہ کچھ بھی نہیں. 10 تو 15 منٹ لگتے ہیں ساڑیاں ساریا نمازاں 24 گھنٹے جو گھنٹہ بھی نہیں, 10-15 منٹ لگتے ہیں خدا دی قسم. روزے میں بھی کوئی بندہ میں عید والے دن جنازے نہیں ویکھے کہ روزے دار مر گیا انتر ہے, وہ رولا ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا جدوں مرن لگے کھول لے, کچھ لوگ جدوں مرن لگے کھول نہیں, افطار کر رہی, رولا ہی کوئی نہیں, مرن تو دینا ہی نہیں. لو جناب یار, لو بابا جی تشریف لے گئے. ہوں میں بہتا پڑھیا تو نہ آخنا اتنے بھی نہیں مڑتا پہ آپ چھاڑ مجلس ہوں تو چھاڑ جی اپنی مجلس کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن پھر ہوں میں کھلوتا پڑھنی تو میں تھوڑی میں بابا جی تشریف لایا, بہت شکریہ قبلہ. میں عرض کر رہا کہ عبادت کرنا اور ہے, حکم مننا اور ہے. انہوں معبود بھی مننا تے حاکم بھی مننا. بادشاہ من کے او دا حکم مننا, معبود سمجھ کے او دی عبادت کرنا. پھر رض کر لو, جنہوں بندے مشکل سمجھ دیں وہ آسان ہے, وہ عبادت آسان جے. معبود مننا آسان ہے, حاکم مننا مشکل ہے. وہ یارا معبود من کے نماز ہی پڑھنی جے, روزہ رکھنا جے, پیسے آئے تو حج کر رہا ہے, یہ کام کوئی نہیں. حاکم مننا مشکل ہے, وہ دسنا میں کنا مشکل ہے. یہ ہوندہ کی ہے, بڑی دیر دا ایک بے غیرت انہوں معبود ماندا سی, جدن انہیں حکم کیتا اس حاکم نہیں. بہت شکریہ مولا بھائی کرو چلائیں. اینی دیر ہو گئی سی انہوں معبود مان گیا. عبادت کرتا سی شیطان, اینی دیر دی عبادت پہ کرتا سی. ایک دن انہیں حکم بھی کیتا, وہ عبادت اینی کرتی سی کی تسا سنے لمبا والی پہ گز گز تے عبادت, میٹر میٹر تے سجدہ کیتا ہے جی, چپے چپے تے. چپا ہر بندہ اپنا ہوتا, صاحب لا لو بھی کتنے کتنے سجدہ کیتا ہے. بھائی بال دا چپا چھوٹا بھی ہوتا ہے, جڑا بڑا بندہ چپا صاحب لا لو, ایتھے بھی سجدہ, ایتھے بھی سجدہ, ایتھے بھی سجدہ, ایتھے تے جے اس چپے چپے تے کیتا ہے, حرام ہے جی اللہ نے 9 دے برابر بھی حیا دا کیتا ہوئے یا دا لحاظ کیتا ہوئے. میں کہ اللہ یہ ہویا کی ہے, اللہ فرمایا کنجر میری عبادت کرتا حکم نہیں مانتا. تو غور فرمایا عبادت کرنا اور ہے, حکم ماننا اور ہے. اتنی دیر کا معبود مان رہا تھا, ایک دن حاکم نہیں ماننا, عبادت بیکار. میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی وہ ارشاد فرماندے سن, کسی بندے پوچھا, وہ سکتا جی فرشتے نو پتہ نہیں لگا ہے شیطان ہے. فرماندے نے عبادت کرتا ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے. معبود مانتا تھا, حاکم نہیں مانتا تھا. یہ مطلب ہے اللہ احکم الحاکمین ہے, وہ حاکمہ دا حاکم ہے تے بادشاہ ہے. اے جڑے دنیا تے اس ویلے بادشاہ نے, یہ بھی بادشاہ ہی نے. بولو تو صحیح, بادشاہ ہی نے. وہ بڑے بادشاہ نے, کئی بندے نے میرے نال کی بادشاہی کی, وہ نے جڑے بندے بندے نال بادشاہی کرتے پھرتے. یہ تھوڑا جا فرق ہے, انہوں میں بیان کرا تو بابا انہوں میں ممبر دے دیا. یہ سورہ مبارکہ میرے کو نمل ہے جی, یہ بادشاہت دا ذکر ہے, وہ میں جناب کے سامنے کر دوں. بادشاہ دا تو انہوں یاد ہوئے گا ہد ہد جڑا بچوں ٹر گیا سی, ہد ہد بڑی تقریریں میں کیتیاں نے, وہ چلا گیا. وہ جب واپس آیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا کتنے گیا سا, وہ جڑی گل کی ہے میں اج بچوں صرف بادشاہ دا لفظ پڑھن لگا. مالک, ملکیت, مالک الناس, انہوں ملک نو تساں ذہن چ رکھنا ہے. یہ ملک جڑے ملک دا مطلب بادشاہ ہوندا جی. آ جڑے ملک نے آ سعودی عرب والے انہوں جان دو, وہ قرضہ لیندے نے کہ دیندے نے؟ وہ بولو یار کی ہو گیا. وہ یارا بادشاہ ہے کہ نہیں, ملک نہیں آتے, انہوں نے ملک آتے جی. ملک جڑے ہوندے نے وہ بادشاہ ہوندے نے. ہوں بندے میرے منہ والوں بندے نے بیٹھے جن ملک نے وہ منگتے ہیں,
اللہ دے بندے تھوڑے ملکوں کی گل ہو رہے. یہ مطلب یہ نہیں ملکوں کی کئی قسم نے. کچھ تیل کا کام کرتے ہیں وہ بھی ملک نے. کچھ بندے جڑے نے عوان الحمدللہ عوان ملک نے. وہ مطلب وہ تو حضرت عباس کی اولاد اپنے یعنی وہ بھی ملک نے. پھر ملائکہ بھی ملک نے. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں منگن والے ملکوں کی گل پہ کرنا وہ مہربانی کر لو تو جڑے امیر مالک ہو تسی غریب ملکوں پیسے دیا کرو. مہربانی. اور چلو اسی تو فارغ ہوئیے نا. دونوں بڑے لوگ نے جی. اے ملکیت ہے جی. یہ سن لینا. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اس آ کے آخیا انی وجدت امراتن تملکہم. میں نے ایک بی بی دیکھی ہے جو بادشاہی کر رہی ہے. بی بی دیکھی ہے. وہ ملکہ بھی ملک تو ہی آدھے جی. ملکہ سنی جی. وہ جی ملکہ اتوں دی انگلستان دی وہ شاہ کوٹ آتی ہے کوئی پیسے جیسا منگ. اوے ملکہ ہے وہ ملکہ. میں ملکہ دیکھی ہے. میں نے بادشاہی کرتی ہوئی عورت دیکھی ہے. لفظ بادشاہ ترجمہ تھے کیتا نے. تملکہم وہ بادشاہی کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اسے ہر شے دی گئی ہے یا ہر شے اسے ملی ہوئی ہے. دو ہی ترجمے نے. اسے ہر شے دی گئی ہے اسے ہر شے ملی ہوئی ہے. اور اس کے پاس کیا ہے؟ عرش عظیم. اس کے پاس بہت عظیم عرش ہے. بہت بڑا اس کا تخت ہے. میں وہاں ہو کے آیا ہوں. وہ بادشاہی کر رہی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا ایک تخت ہے یعنی عرش عظیم پہ بیٹھی ہوئی ہے اور بادشاہی کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. دو ترجمے نے. اسے ہر شے دی گئی ہے یا دوسرا ترجمہ جناب اسے ہر شے ملی ہوئی ہے. آ جڑے کمپنیاں لٹ کے آندے نے او دا ہی کرم ہے. اے جی او دا کرم. اے بی بی ہے یا اسے ہر شے دی گئی ہے یا اسے ہر شے ملی ہوئی ہے. انہوں باریکی نہ سوچنا. وہ دی ہوئی بھی بندوں کی ہے لی ہوئی بھی بندوں سے ہے. اس کے پاس نہ کوئی شے اللہ کی دی ہوئی تھی نہ اللہ سے ملی ہوئی تھی. اس کے پاس ہر شے تھی یا اسے دی گئی تھی یا اسے ملی ہوئی تھی. کسی کی دی ہوئی کو یا کسی سے لی ہوئی کو اللہ پہ ڈالنا سب سے بڑا ظلم ہے. اگر کوئی آکے بلقیس نو شاہی اللہ دیتی سی اللہ انہوں بادشاہ بنایا سی تے آؤ اگے قرآن پڑھیے. خود جڑا سنا دیتا ہے ہو سکے وہ بادشاہی کرتی ہے. اسے ہر شے دی گئی ہے یا اس نے ہر شے لی ہوئی ہے. اور کرتی کیا ہے؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ. وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں. ایک من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. دو ترجہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. ان کے اعمال کو شیطان نے زینت دی رکھی ہے. وَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ. وہ اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کی راہ میں سد راہ بنے ہوئے ہیں. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اور وہ سارے بے ہدایتے ہیں. یہ کا مطلب ہے بے ہدایتہ بادشاہی کر کے یہ نہ کہے کہ اللہ کا کرم ہے. تو سامنے غور فرمایا جو ہدایت پر ہی نہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بادشاہی دی ہے؟ اسے دی گئی ہے کسی بندے کی طرف سے. اس نے لی ہوئی ہے کسی بندے کی وجہ سے. اس کا اللہ کے دینے سے کوئی تعلق نہیں. میں کیا اللہ تو انہوں بادشاہ تو نہیں سی بنایا تے تو اس دور سے کوئی ہوا اپنا بھی بادشاہ بنایا سی. فرمایا میرا بھی تھا. کون سا؟ وہ وارثہ سلیمان داؤدا. ہم نے داؤد کو سلیمان کو وارث بنا دیا. ہم نے داؤد کا سلیمان کو وارث بنا دیا اور ہم نے اسے بادشاہی دی. جسے ہم نے دی اس کے پاس کیا تھا؟ اللہ فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. لوگوں مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے. یہ مطلب ہے جو بندوں پر حکومت کرتا نظر آئے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ کی دی ہوئی حکومت نہیں ہے.
اور یار جسے اللہ حکومت دیتا ہے اسے پہلے علم عطا کرتا ہے. حضرت یوسف کو بھی اللہ نے علم دسیا ہے, یہ کو بھی اللہ نے علم دسیا ہے. تمہیں زیادہ نہ تڑپاواں, بحث زیادہ ڈیپ نہ چلی جائے. میں تمہیں وہ کتاب تے حکمت دا علم دس دینا تے بادشاہ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینا. سورہ مبارکہ نساء پہ پڑھنا. اللہ جنوں بادشاہ بناتا ہے انہوں علم بھی دینا ہے, انہوں حکمت بھی دینا ہے, انہوں کتاب بھی دینا ہے. جہاں بادشاہ دوسرا ہوتا ہے وہ کول ہر شے ہوندی ہے, نہ علم ہوتا ہے نہ کتاب ہوندی ہے تے نہ حکمت ہوندی ہے. بہت شکریہ کہ بنا میری پڑھیا لکھیا تک گل پہنچ گئی ہے. اس ویلے جن بادشاہی کر رہے ہیں انہوں نے بندیاں بنایا ہے. تمہیں پتا سی ایسے بادشاہ آپ اسی جنوں بنانے ہیں 3.5 سال بعد سوڑے پی جانے ہیں. پھر آنے مگروں لین ہو رہا سانو کی پتا سی یہ نکل پڑے. یہ آدھے جے کون والے تہ خان والے, جے بننے والے آتا ہے بنا والے. ساڈے بنائے جدے ہی ہوتے ہیں, نہ انہیں کوئی علم ہوں نہ ساڈا تو یہ حال ہے کہ ساڈے ہاں کھوتی ریڑھی والے نے بھی نال تینوں فون کر کے پوچھا ہے آرمی چیف کہڑا آیا. یقین کرو جی, میں بندے دے کھوتی ریڑھی تو بندہ ایک ہاتھ واگن تو اتنے موبائل رکھ کے پہ کہڑا بنے 6 سن کہڑا بنے. نہ انہوں پتا لیفٹیننٹ جنرل کنوں آتے ہیں, نہ انہوں پتا ہے میجر جنرل کنوں آتے ہیں, نہ انہوں فیتیاں دا پتا ہے, نہ انہوں سنیاٹی دا پتا ہے. انہوں 6 دیکھے بھی نہیں, 6 چ کنے آنا پتا بھی کوئی نہیں. صرف فوج جانتی ہے کہ جا کہڑا رہا ہے تے آ کہڑا رہا ہے. تے بحث ہوا کرتا جنہوں فوج دا کوئی علم نہیں. جنہوں فوج دی پوری طرح تعلیم حاصل نہیں وہ دی بلا جانے محمد جانا ہوئے تو پیچھوں کے لوگ ہونا چاہیے. کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے پہلے اپنا علم کا اندازہ لا. تینوں تو فوج کی سنیاٹی کا پتا نہیں, نبوت تو بعد سنیاٹی کا پتا کتنا. مہربانی کرنا میں عرض کر رہا دنیا کا بادشاہ اور ہے, اللہ دا بایا بنایا بادشاہ. میں وہ بادشاہ پڑھنے لگا جی تے اجازت لینے لگا. سورہ مبارکہ نساء 54 نمبر آئے تھے جی. اللہ نے وہ بادشاہ دسے نے. سورہ نمل چو ثابت ہو گیا بلقیس دی حکومت اور سلیمان دی حکومت اور اے قرآن. اللہ فرماتا ہے جس کو ہم نے بادشاہی دی تھی نا ہم نے اس کے سامنے جن بھی عاجز کر دیے تھے, پرندے بھی عاجز کر دیے تھے, حیوان بھی عاجز کر دیے تھے. وہ ہاتھی سے بھی بات کرتا تھا, وہ چونٹی سے بھی بات کرتا تھا, اور جنہ کو سارا دن مزدوری کروانا سی سلیمان. اوے اللہ دے بندے جڑا جنہ تو مزدوری کرائے وہ اللہ دا بنایا بادشاہ ہوتا ہے. جنہوں جن چمڑ جان وہ اللہ دا بنایا نہیں. جی بادشاہ پڑھیے پھر دین دے پڑھیے. ایک مثال دے نا کی کر لگے ہو. میں تھوڑے واسطے کر رہا ہوں اللہم صلی علی محمد. میں تھوڑی سلامتی واسطے درود پڑھ دینا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کئی باری بندے دی زمین اتنے ہوندی ہے تو آپ اسلام آباد ہوتا ہے, پٹھے بھی چنگے پلے ہوتے ہیں, مجھے بھی چنگی پلی ہوتی ہے, کڑک بھی چنگی پلی ہوتی ہے. وہ آدھے مالک کتنے نے, وہ آدھے وہ تو اتنے نہیں. مونجی تو بڑی ہوتی ہے, وہ آدھے انہیں بندے رکھے نے وہ اتنے آ کے تیرا خیر گٹھا کھولن, وہ سلام آباد آ کے بنے کھڈن, وہ اتنے آ کے ڈیڑا کھڈن. وہ بڑے لوگ نے انہیں اگوں بندے رکھے نے. یہ بابا جی بندہ بڑا ہو جاتے وہ اگوں بندے رکھے ہوتے ہیں, انہوں چھوٹا سمجھنا. کیا بات ہے یار, سارے اٹھاؤ یار. لوگ کہتے سکول حکومت دے گئی ہے, کہڑی حکومت, کوئی ہے نہ حکومت دے بندے. اللہ حاکم ہے, اللہ بادشاہ ہے, وہ شہنشاہی تے بادشاہی کیویں پہ چلتی ہے. اور من ہوئے اس بھی کوئی بندے رکھے, اس کوئی بندے خیر ہوئے تھوڑی اس کوئی بندے رکھے نے. جنی دیر تک تینوں انہاں بندیاں دا پتہ نہ لگا تو اللہ دی بادشاہی رہن دا حق ہی نہیں رکھا. کون نے بندے جڑے اللہ رکھے نے؟ میں تمہیں دلیل دیا ایک لفظ میں ثابت کر دینا, ادو بعد آیت پڑھ دینا. تمہیں پتا ہے کوئی بندہ ٹریکٹر لے کے بچ بڑھ جائے یا فصل اجاڑنے لگ پائے, آپ پالو خیر سل کئی لوگوں کو عادت ہوں بچوں دی ہو جو
پاوے کسی کی پکی ہوے بچوں دی ہو جائے، وہ جڑا بچوں دی ہو جائے کڑک مندن لگ پہ منجی اجاڑن لگ پہ، وہ آندا یار کی پہ کر دیو، آندا ادھر ہوئے تو کی ہے، ہوں وہ کی سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مالک ہے، وہ اس ویلے فون کرتا ہے، فون کرن دی دیر ہے، آندا بندہ ایک بگڑیا ہے وڑ تہاڈی پیلی چ گیا، ہو سکے اتنے ہی کھلوئے اسی آئے ہوں اتنے ہی کھلوائی اسی، ہوں پتہ لگ گئی جنہوں رکھیا ہوئے وہ ٹیلی فون تک کمیں مالک آتے ہیں، ہوں پتہ لگ گئی جدو ہاتھی حملہ کرنا آئے عبد المطلبہ کیا بندے پہ گئے جی اللہ فرمائے اتنے ہی کھلو آئے ہوں۔ میرا خیال ہے نیڑے لگ گئے نا بندے آ گئے نا نیڑے جنہوں کی بادشاہی چلا ہیں جنہوں کی حکومت نو خیر ہوئے تو حکومت نو چلا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ نساء 54 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ کسی پہ فضل کرتا؟ کیا لوگ حسد کرتے ہیں جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے؟ میں بادشاہ کیسی بادشاہ دے مکان لگا، اللہ بادشاہ ہے، بولو یار اللہ بادشاہ ہے کہ نہیں؟ وہ جڑے بندے سانو آتے ہیں یہ وہ بے وقوف نے جڑے قرآن چو پڑھتے ہیں اللہ بادشاہ تو مجلس سے بہ کے آتے ہیں علی شہنشاہ حسین بادشاہ، وہ گل کرنا نہیں کرو، وہ بادشاہ تے اللہ ہے، اور بادشاہ اللہ تے علی تے حسین نو کیوں آندے ہو؟ وہ بھی ایک آیت پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک سورہ آل عمران، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ مالک الملک اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ ہن سن بھائی علی تے شبیر نو کیوں آنے اللہ فرماتا ہے تو تل ملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اپنی ملکیت دے دے، کیا بات ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی ملکیت دے دیتا ہے۔ کنو دیتی ہے ملکیت؟ وہ آیت سنو تو مجلس مکمل ہوگی۔ اللہ فرماتا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم میں کتاب بھی رکھی، حکمت بھی رکھی، عظیم بادشاہی بھی رکھی۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہی بھی دی۔ 54 نمبر آیت ہے سورہ نساء دی، ہو گئی مجلس مکمل جی۔ آل ابراہیم کو ہم نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہی بھی دی، کنو؟ آل ابراہیم نو۔ حضرات سانو کافر رکھو یا مشرک، اللہ ان پڑھ کو کتاب نہیں دیتا، بیمار کو حکمت نہیں دیتا، کام ظرف کو بادشاہی نہیں دیتا۔ آل ابراہیم کو کتاب بھی ہے، آل ابراہیم کو حکمت بھی ہے، اور آل ابراہیم کو ہن سواد آیا بادشاہی بھی ہے۔ یہ مطلب اس بادشاہ نے اپنی بادشاہی آل ابراہیم چ رکھی ہے۔ کیڑی آل ابراہیم؟ اوہی کما سن لیتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید، من نہ من تو پتر تے پوترے تو تپے ہیں۔ ابو طالب نبی دے نکاح چ بیٹھ کے آکھیا سی ہم ہیں جن کو اللہ نے کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، بادشاہت بھی دی۔ ہم اس بادشاہ دا نام ابو طالب، انہوں اللہ بادشاہی دیتی۔ خیر ہو جی، تو اڈا کی خیال ہے؟ حضرت ابو طالب نے پیسے بچانے واسطے نبی دا نکاح آپ پڑھا؟ اور میں اپنے منڈے کا نکاح آپ پڑھتا ہوں تو لوگ آخنا جا مولوی یہ بھی 5000 کھا گیا مولوی صاحب، اور کسی نے پڑھ لیندے۔ یقین کرو میں اچھی اچھا مولوی لے آنا سیگے میرے سارے آؤں دے جی، کئی نکاح لوگوں نے میں آپ پڑھے نے پر آپ نہیں پڑھ پائے، لوگ آخنا ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے نعوذ باللہ من ذالک کہ بادشاہ سن پیسے نہیں سن بچاندے، وہ خطبہ کیوں پڑھیا نے؟ کئی بدبخت ایسے بندے سن جڑے یہ سوچ رہے سن، اجے بھی کچھ غیر مسلم سوچتے ہیں کہ نبی پاک دی شادی 25 سال اپنے نالوں زیادہ عمر دی بی بی نالے نہ شاید پیسیاں دے لالچ دولت دے لالچ، چونکہ بی بی اس دور دی ملکہ سی۔ میرا خیال ہے ساری مجلس جناب نے ذہن چاہیے،
ملکہ کنوں آندے نے جڑی شہزادی ہوے، جڑی شہنشاہزادی ہوے، جنوں کوئی تھوڑ نہ ہوے. خدا دی قسم ڈبل سٹوری مکان اس دور چ بی بی خدیجہ دے سن. آ جڑی سیلنگ لگی ہوندی ہے نا چھتاں دے تھلے 1.5 فٹ تھلے سیلنگ، اے لوکاں ہن ویکھیے بی بی دے گھر چ ادوں لگی. ملک دے تحفے بی بی دے گھر سن. ملک دے تحفے بی بی دے گھر سن. ہر ملک دے بندے تاجر بابا جی آتے سن تے اپنے ملک دا تحفہ لے کے آتے سن. سارے علاقے چادر چنگی بنتی ہے، سارے علاقے کرسی چنگی بنتی ہے، سارے علاقے پیڑے چنگے بنتے ہیں، سارے علاقے کریم چنگا بنتا ہے. جیڑی شے بنتی سی نا بی بی دے گھر ہر قسم کی شے سی. وہ جو بی بی تحفے ویچتی نہیں سی صرف. بادشاہ جڑے ہوتے ہیں نا وہ تو نہیں نہ کرتے، اسی تو مسکین ساڈیاں ہڈیاں چ غربت ہے، ساڈیاں ہڈیاں چ غربت ہے. اشار ہی بیٹھے نے یہ مجھے چنگا کوٹ دے چھڑ دل کرے میں ویچ کے لنڈے جو لے آوا. ساڈے بچ غربت ہے نا، ساری ہڈیاں چ غربت بڑی. اتنے تحائف لوگ دے سن جناب خدیجہ الکبریٰ نے. اور بی بی ملکہ سی. حضرت ابو طالب دے بابا جی میرے نزدیک آپ نکاح پڑھن وچ راز ہے کہ بندیاں دی تاؤن مروڑ دیتی حضرت ابو طالب نے، جڑے سوچ رہے سن کہ شاید دولت دی لالچ اے ہاشمی بی بی لے چلے نے. بندیاں سار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے نسل ابراہیم میں رکھا. اور لفظ سنو فرمایا کعبے کا ہمیں، ہائے ہائے اس ہمیں دا سواد جڑا مینوں ہے شاید تانوں آ جائے. فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کعبے کا نگران بنایا، بندوں پر حکمران بنایا. ہمیں اللہ نے بندوں پر بادشاہت دی، اللہ نے ہمیں بندوں پر حکمران بنایا. کیوں؟ اس واسطے کہ ابو طالب نکاح میں ہی بتا رہے تھے کہ ہم ہیں جو آل ابراہیم ہیں، جن کے پاس کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، بادشاہی بھی ہے. مطلب کیا؟ ذرا نکاح کا مطلب سن لو. مطلب یہ تھا کہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ملکہ کو لے کے جا رہے ہیں. ایک ملکہ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں بادشاہوں کے گھر میں جا رہا ہوں. لوکی بی بی دے برتنوں پیڑا ویندے سن. لوگ برتنوں ویندے سن بھی یہ برتن اتنے ہی رہ جانے، اصا روٹی کھا کے ٹر جانا تے برتن اتنے ہی رہ جانے. قرآن کھلا میرے سامنے، میں تاریخ عرب بچے اکھاں نال پڑھیا ہے کہ جس بی بی دے برتنوں تے اس دور دے بابا جی عمراء دی نظر ہوندی سی نا، جدن ہاشمیہ او دے گھر ہونا سی نا ٹکن واسطے. ایدو چنگی میرے کو پنجابی کوئی نہیں. جدھر ٹکن واسطے انہیں بی بی خدیجہ انہیں دیچکیاں کول ٹر گئی. جتھے روٹی پکدی سی گئی، روٹی پکدی دیگاں دے وچ بی بی آ گئی. کنیز اگے بدی نفیسہ اس اگے بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کبھی آپ باورچی خانے تک نہیں آئی. تو ان دیگا چیک کرنا گئے ہو. فرمایا تم جانتے نہیں کہ آ کون رہے ہیں. کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے. اور پتہ لگ گئی بادشاہ کے نوان او ملکہ نبی دے کاری غریب ہو گئی. میں پہنا او ملکہ نبی دے کاری غریب ہو گئی. پیالہ ٹوٹ گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ دا. شیب ابی طالب جی لکڑ دا پیالہ ٹوٹ گیا. پیالہ لکڑی دا رہ گیا سی بی بی کو ایک پانی پینے واسطے. میرے عزیزوں جی میں عرض کر دینا جی، میرے دوست نے دعا کرائی ہے اللہ توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. میرے محترم سامعین بی بی کو ایک پیالہ سی شیب ابی طالب ہر شے دین تو وار چھڑی. شاید ایک جملہ میں اگے پڑھیا کئی باری. ولیمے والے دن بی بی نے غلام بھی آزاد کر دیتے تے کنیزاں بھی آزاد کر دیتی ہیں. ایک سہیلی رہ گئی کول نفیسہ دا نام سی. وہ کہنے لگی بی بی تو زندگی چ کپڑے نہیں دھوتے، تو زندگی چ اپنی جُتی صاف نہیں کیتی، تو روٹی اپنی آپ نہیں پکائی، کوئی کنیز تے ایک رکھ لے، ایک رکھ لے. جڑا جملہ نہ عرش تے لکھن دے قابل ہے
बतूल दी बनने वाली अम्मा की आवाज आई, कभी कनीजों की भी कनीजें होती है। कल दी तो मैं आप कनीज हो गई हूं, मैंने किसी कनीज की जरूरत। आबाद रहो। शेब अबी तालिब चेनी गुरबत बीबी ने देखी है। मैं पढ़िया लकड़ी का प्याला टुट गया तो पिछों की पानी वग जाता सी, बीबी पींदे सन तो पानी वग जाता सी। एक दिन प्याला पैगंबर के सामने करके बीबी फरमाया ये पानी ठहरता नहीं, तुसी इस गल नूं छड्डो कि पानी किवें जल्दी थले वगदा सी। पैगंबर ने अज प्याले वाल नजर की ते मुंह वालों वेख के फरमाते ने तू वही खदीजा है। ये मेरे घर आके इन्नी गरीबी वेखी है, अल्लाह के दीन ते हर शाही कुर्बान कर छड़ी है, इत्थे करके आ गई कि तेरा टुटा प्याला है ते इनू गंढण वास्ते। उदों कारीगर आउंदे सन प्याले बनाने वाले, ते बीबी फरमाया कोई बाहर फेरी वाला आउंदा तो उन्होंने आखो प्याला गंढ देवे। पैगंबर आख्या तू वही खदीजा। ये फिर खदीजा तुल कुबरा ने आखिर मलका है, गल तो फिर बादशाह वाली करनी सी। वेख के फरमांदे तुसी प्याले नूं छड्ड के मेरे नूं वेख के दसो तुसी राजी हो ना मेरे ते। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह सलाम पे दे, नहीं तेरे इस किरदार पे अल्लाह सलाम भेजिया तेने। मेरे अजीजों पूरी जिंदगी कोई बंदा साबित नहीं कर सकता बीबी ने सेहरा लगी। पैगंबर को कपड़ा मंगे हुए, पैगंबर को नलैन का मुतालबा किया हुए। आखिर हर बीबी का हक बनता कि बंदा पूरी जिंदगी शौहर को ही मंगना है, और शौहर को मंगना ऐब भी नहीं, शौहर खुश होंगे ने। आखिरी वेला सी जो पैगंबर ने वेख के आख्या सारी जिंदगी कर छड़ी है, कोई तो मुंह चो गल कड मां बतूल दी, कोई तो झोली वेखन जनाबे सजदा ज़हरा। अज वेख के मौला मुस्तफा ने फरमाया कोई गल मुंह चो तुम ही कड, कुछ तो मंग मुंह चो। बीबी वाल इशारा करके बीबी फरमाती है ये तो बाद कुछ होर भी मंगा, जिन्हों दे के अल्लाह ने इन्ना तो इन्ना कल कौसर रखे, जिन्हों अल्लाह जिन्ना मैनू नवाजे है हुण मैं कुछ होर मंगा। इस अता दी तौहीन है, अता दी। फरमाया शहनशाही की, बादशाही की, मेरे घर आके गरीब हुई है, मैं मुस्तफा हाँ। फरमाया जी, फरमाया मां बतूल दी तुर पई है दुनिया तो, कोई एक गल मेरे नाल कर, एक मैं भी तो सुना कोई तू ही मेरे नाल गल की। फरमाया मैं कोई मुतालबा करना, फरमाया ना कोई तो गल कर, कोई दिल च गल है ही। फरमाया एक ही गल, फरमाया वो दस कम का हाथ उठाया ने ते ज़हरा का इशारा करके फरमाते ने बस ये ना रोए। तुसी क्यों रोए? सदके जाओ एक गल की मैं, फरमाया पूरी जिंदगी का मैं कोई सिला नहीं मंगती, उज मेरे दिल की ये तमन्ना कि मेरे पास ये ना रोवे। अज आखे इसी तो रसूल आप रो है। फरमाते ने मां बतूल दी जदों तक तेरा प्यो जिंदा नहीं रोवेगी, फिर तुहानू पता जो मेरे आंसू आए ने तो तुहाडे क्यों आए ने। फिर इन्ना रोईए बंदे आख्या या दिने रोवे या रात नूं रोवे। दो ही बीबियां प्यों नूं प्यारियां सन ते दोवां दे रोण ते बंदे औखे होए ने। एक मदीने दफन है यार, हुण सुन के बैठे हो, बोलो एक बार मुंह चो कड्डो तो सही, शहर का नाम तो मुंह चो कड्डो, इस मुल्क का नाम तो कड्डो। एक मदीने दफन है, एक शाम दफन है। मदीने वाली रोंदी सी तो मदीने वाले तंग, शाम वाली रोंदी सी तो शाम वाले तंग। मदीने वाली को भी एक अली सी शौहर की शक्ल, शाम वाली को अली सी वीर की शक्ल। दोवे बड़े बहादुर सन ते दोवे अली सन। फर्क सिर्फ इन्ना है, मदीने वाला आंदा सी मैं बाहर वखरा मकान बनाया, अंदर बह के रो लिया कर, बाहर बह के मैं तेरी हिफाजत करांगा। शाम वाला इत्थे रख के आंदा सी तेनू कित्थे लै जाऊं, मैं भी पाबंदे सलासल, तू भी पाबंदे सलासल है। ਧੀਆਂ सारे जहान नूं प्यारियां होंदियां ने। किबला धी दा मिजाज ही अल्लाह वखरा बनाए, धी दा मिजाज पुत्रा तो वखरा है। पुत्र बैठे हो तुसी बड़े कीमती हो, लेकिन धीआं तो ज्यादा कीमती नहीं।
جیڑی شاید پردے چ رکھیے وہ قیمتی ہوں لوہے دیا شاواں ویڑے چ پہ ہوتی سونا ادھا توڑا بھی ہو تو پچھلے اندر ہوتا پتر نہیں لکائے جاندے تیاں لکائیاں جاندیاں آباد روی کو جملہ پڑھنا ایک تھی دا مزاج اللہ نے پتہ نہیں کیویں دا بنایا ہے اگلی مینوں دکھ دی گل کدی کدی ڈاکٹر صاحب آندی ہے کھورے مقدر دا کیویں دا بنایا ہے یہ جدوں ہوش کردی ہے نا ادو پیکے ویڑے چ بوکرا دین لگتی ہے ساڈا گھر ہے اے ساڈا گھر ہے اے ساڈا گھر ہے آباد رہو 16-17 سال کی ہوتی جاتی ہے تو ماں کن جاتی ہے یہ تیرا گھر نہیں پیو سر تے ہاتھ رکھ کے آتا یہ تیرا گھر نہیں پتر تیرا گھر اگے وے پہلے اتنے بوکرا پھرتی ہے اتنے جا کے بھی 6 دن بندے کھڑتے ہیں اجے دودھ کو کام نہیں کرانا اجے دودھ کو کام نہیں کرانا 6 دن گزرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں اج تو چاول پکا پھر شروع ہوتی ہے پھر اتنے بوکرا شروع کر دینی ہے پہلا انہوں اپنا گھر سمجھتی ہے بعد لوگ پھر انہوں اپنا گھر سمجھتی ہے تھی دی میں صفت کدی کدی انج بھی کرنا دنیا چ کر رہا میں بڑے خاندان کی گل نہیں کر رہا ساڑیاں وہ تیاں نے جنہوں ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگتا میرا یہ گھر ہے کہ میرا وہ گھر ہے پیکے آئی ہوئے تو بھرا نکا گل کرے تو انہوں آتی ہے تنگ آ گیا ہو تو میں اپنے گھر ٹر جا تو جی سہرے کے گھر کو دیور گل کرے تو اتنے آتی ہے جی سوڑے پی گئے ہو تو میں اپنے گھر ٹر جا بہت روجی آخری جملہ میں پہ پڑھنا کہ بلا اوکھا ٹائم تھی تو ادو ہوتا ہے جدو باہر واجے بجتے ہوں نے نکاح خان بیٹھا ہوں بارات آئی ہوں اوکھی وہ ہوں جی سارے گھر دیا چابیاں ماں دے ہاتھ تے ہائے آخر والے اجے میں مصیبت کا جملہ پڑھنا اتنے ابو دے پیسے پے نہیں امی اتنے وڈے ویر کے کپڑے پے چھوٹے ویر کا بستہ اتنے پہ درمیان والا ویر اتنے شاواں رکھ دے جدو چابیاں آج تکھدی ہے نا ماں دے ہاتھ تے پوری دنیا دیا تیاں چابیاں دین لگیا اوکھیاں ہوئی نے میرے مولا حسین دی تی چابیاں لین لگے ہو کوئی آندی سی قاسم دے گھر دی چابیاں کوئی آندی سی عباس دے حجرے دی چابیاں کوئی آندی سی علی اکبر دے کمرے دی چابیاں رو رو کے آندی سی لے جاؤ میں کوئی کھول لینا تسا ہونا کوئی نہیں میں بچنا کوئی نوجوانوں میں دعا دے رہا لمبی زندگی دی جدو دی میں گل کر لگا غلام حسن شاہ جی جدو دی میں گل کر لگا ادو ایسا کوئی نہیں ہونا جدو تسا دھی ودیا کی نا جوان دیر دی گل کرے لمبی زندگی کرے تھوڑی کرو گے تمہیں پتہ لگے گا وہ جدو آئے گی نا آخری ویلے ٹورن لگے برات آکے گی چلو چلو نکلو 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 برا ملن گے بھنا ملن گیا ماں ملنے گی تو ہمیں پتہ لگے گا نوجوانوں جدو کوئی بچے بی بی ضعیفہ آ کے آکھے گی چلو راہ دیو پیو انہوں پیار دین دیو وہ جڑی 8-9 سال دی چوری چو نکلی بچھڑی آج کسے کو نہیں پوچھتی میں سینے نہ لگا کہ نہ لگا پھر کسے کو نہیں پوچھتی وہ اوکھا ویلا جے اللہ تعالی نصیب ضرور کرے وہ تو نال لگتی ہے بے ساختہ ایتھے سر رکھ دیئے تو پیو سر تو پیار رکھ دے نوجوانوں میرے نال دے دوست میرے نال ہاں کرنگے تو ہمیں پتہ بات سے لگے گا جدو ایتھے سر رکھ کے ہولی جی آندی ہے کوئی بولے امام میری میرا جنازہ کسے کے کرو اٹھنا ہی میں میرا باپ سر تے ہاتھ رکھ کے آندھا کتھے کل جلی ہے تیرا ویڑا چھڑ جلی ہے تیرا گھر چھڑ جلی ہے پھر پیو آندھا لمبی جدائی کوئی نہیں اسی دور کوئی نہیں تیرا پیکا گھر ہے آخر جملہ تیرا پیکا گھر ہے کل 12-1-2 بجے میں نہیں آواں گا میں آواں گا میری تھی کل 12-1 بجے انہوں نے گھر بلی میں بھی آواں گا دوویں تیرے ویر بھی آؤ گے تراوے تیرے مامے بھی آؤ گے چارے تیرے چاچے بھی آؤ گے اور جس دھی نال لا کے پیو آ کے کل سارے آؤ گے اور چپ تے وہ نہیں کرتی 10 محرم سی دیگل دا ویلا سی نال لا کے شبیر پہ آگے سڑکا میں نہ میں ہونا ہی نہ چاچا عباس ہونا ہی نہ ویر علی اکبر ہونا ہی جنت دے میرے کھان والی ہے جو لبا کھان ہے میرے سینے دے آرام کرنے والی ہے بستر نہ لبا دے زمین تے لیٹ جائے ویر اگے فرمائشہ نہ کری ویر تیرا غریبی ویر تیرا پردیسیہ 10 محرم دی دیگر مقبلہ بی بی نے وعدہ دیتا بابا تو فکر نہ کر میں سفر ہوئے ویر کو گرم کھانا نہیں منگا گی میں ویر کو
گرم بستر نرم بستر نہیں منگا گی. ہاں آخری جملہ ہے میں جدن آخری ویلا بی بی دا آیا نا آخری ویلا تے ایتھے سر سی ایتھے سر سی تسی ویندے ہو میرے کو ایتھے سر سی تے بی بی نے نا قبلہ ایتھے ہاتھ رکھے سن دو بڑی دیر بعد پیو دا منہ بہت نیڑے ہو ویکھیا تے غور نال ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا تینوں بھی کسے منہ تے مارے فرمایا جن نے تینوں ماریا میری بیٹی انہیں مینوں ماریا ہن تسی ویکھ رہے ہو تو میں آخری جملہ کی آکھیا سی ویر کولوں نرم بستر نہیں منگنا گرم کھانا نہیں منگنا تو نازا نال پڑھی ہے جدو آخری ویلا آیا نا تے میں کتاب چ پڑھیا بی بی دے ایتھے ہاتھ سن تے جدو موت آئی ہے نا ادو بی بی دے ہاتھ کمزور ہوں یہ جدو اتوں تھلے ہونے شروع ہوئے نے جدو ریش تک آتا اتوں اتنے آئے نے نا حضرت سجاد وے کہ میں سکینہ کوئی میرے نال گل کر کتے ٹرتے نہیں بھائی اکھاں کھولیاں نے تے ایکو گل کیتی نے فرمایا ویر پورے سفر چ کدھروں کھانا منگیا ہوئے نہیں کدھروں نرم بستر منگیا ہوئے نہیں آخری جملہ آج رو پہ تے رو کے فرماندے نے ایک اور میری آخری گزارش اس شام دے بندے کو میرا دفن بھی نہ منگی مینوں ایسے گڑ تک دفن کری میں حشر والے دن پیو دے سامنے